بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزري. قال: والجواز والغليظ الفظ. وفي رواية عنه قال: لا يدخل الجنة الجواز الجعزري. ويقال الجعزري الفظ الغليظ. وفي نسخ المصابيح عن عكرمة بن وهب ولفظه قال: والجواز الذي جمع ومنع، والجعزري الغليظ الفظ. حضرت حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزري، کہ جو بدگو شخص ہے اور بدخلق شخص ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الجواز آخر میں ضا کے ساتھ اس کا معنی بدگوئی کرنے والا، متکبر اور برے الفاظ اور برے کلمات گالم گلوچ کرنے والا، برے کلمات منہ سے نکالنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اور جعزری بدخلق کو کہتے ہیں جس کے اخلاق برے ہوں، وہ کہ جو بدگو شخص ہو، جس کی زبان درست نہ ہو، زبان صاف نہ ہو، اور وہ نازیبا گفتگو کرتا ہو، برے کلمات، برے الفاظ یا گالم گلوچ اپنی زبان سے کرتا ہو، اس کے بارے میں بھی یہ سخت وعید ارشاد فرمائی گئی کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا شخص جعزری، جو بدخلق ہو، جس کے اخلاق برے ہوں، جس کے اخلاق سے لوگ جو ہے متنفر ہوں، دور بھاگتے ہوں، اس کے قریب کوئی نہ ہوتا ہو کہ بھئی یہ تو سخت مزاج شخص ہے، بدخلق شخص ہے، برے اخلاق والا ہے، تو فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جنت میں داخل نہ ہونے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ یہ اول وہلے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بعد میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں اللہ جب چاہے گا تو وہ طویل عرصے کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، لیکن اول وہلے میں ان کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا اور یہ پہلی مرتبہ میں جنت میں نہیں جا سکیں گے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، اس بد عملی کی وجہ سے وہ اپنے طویل دورانیے کی سزا بھگتیں گے، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو پھر جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اور جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اور بعض نے لکھا کہ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّازُ وَلَا الْجَعْزَرِي، کہ بدخلق شخص اور بدگو شخص یہ جنت میں داخل اس لیے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جس کو بدگوئی کی عادت لگ جاتی ہے، بد کلامی کی عادت بن جاتی ہے، یا جس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، وہ توبہ بھی کر بھی لیتا ہے تو دوبارہ سے اس سے وہی غلطی، وہی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو بار بار وہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، مستقل وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ عادت اور طبیعت بن جانے کے بعد اس کا ختم ہو جانا یہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے محاوروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن عادت اور فطرت آدمی کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سانپ اور بچھو کی عادت ڈسنے کی ہے تو کوئی ان کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کیوں نہ کریں، کوئی ان کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، ان کی جان بھی بچائے، تب بھی وہ اپنی عادت اور فطرت سے مجبور ہو کر اپنے محسن کو، اپنے بچانے والے کو وہ ڈسیں گے، چونکہ ان کی عادت، ان کی طبیعت اور فطرت جو کسی بھی حال میں
جاتی نہیں۔ تو جن کی عادت بن جاتی ہے بدگوئی کی، بد زبانی، بد کلامی کی یا بد خلقی کی عادت بن جاتی ہے، طبیعت بن جاتی ہے، تو آسانی سے جاتی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ اور جو توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور مستقل گناہ کا مرتکب رہے، وہ کتنے طویل دورانیے تک جہنم میں رہے گا، اللہ ہی اس کا بخوبی علم رکھتا۔ اب بعض روایتوں میں جواز کا معنی بیان کیا ہے۔ جواز اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بخیل ہو، مال جمع کرتا ہو، ومنع الذی جمع ومنع، جو مال بھی جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا، لوگوں کو بھی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ مدد معاونت بھی نہیں کرتا، مال کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ مال کا ایک حق تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مال کا ایک حق یہ بھی ہے نفلی صدقہ و خیرات کا بھی آدمی اہتمام کرے۔ اہل و عیال جن کا نفقہ خرچہ اس کے ذمے میں ہے، ان کا نان و نفقے کا بھی خیال کرے۔ اعزاء اقرباء رشتہ داروں میں جو مستحقین ہیں ان کا بھی خیال کریں، ان کی مدد معاونت بھی کرے، یہ بھی مال کا ایک حق ہے۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کا تو اہتمام کرتے بھی ہیں، لیکن اعزاء اقرباء رشتہ داروں اور دیگر نفلی صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طرح نمازوں کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں، روزوں کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں فرض روزوں کے علاوہ، ایسے ہی مال کے اندر بھی کچھ مال کے حقوق فرض کے درجے میں ہیں جیسا کہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح کچھ واجب ہے جیسا کہ صدقۃ الفطر ہے، کفارہ اور فدیہ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر بھی کچھ نوافل ہیں کہ آدمی نفلی صدقہ و خیرات کا اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کا اہتمام کرے۔ تو الجواز کا معنی جو شخص مال جمع کر کے رکھتا ہو، گن گن کر رکھتا ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتا ہو، یہ جواز ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو جواز اور جعزری دو قسم کے الفاظ کا ذکر آیا، وہاں سے پتہ چلا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ جواز بدگو شخص، بد کلامی کرنے والے شخص کو کہتے ہیں، اور جعزری بدخلق شخص جس کے اخلاق برے ہوں۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے جواز کا معنی بخیل کے ہیں، جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، اور جعزری کا معنی بدگو اور بدخلق کے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان دونوں بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور در حقیقت یہی عادتیں، یہی طبیعتیں ہیں جو انسان کو مستقل گناہ کے دلدل میں دسائے رکھتی ہیں، اور مستقل گناہ کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اور توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے غضب کا، قہر کا وہ نشانہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ نت نئی قسم کی جو بیماریوں کے ہم نام سنتے ہیں، جن کا تذکرہ ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا، ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آ گئیں۔ یہ در حقیقت انہی بری خصلتوں اور بری عادتوں جس کے ہم شکار ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بطور سزا اس قسم کی امراض، بیماریوں کو مسلط کیا جاتا۔ تو انسان اگر اپنی عادات و اطوار کو، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو، اپنی زبان کو خوبصورت بنائے، اخلاق کو اچھا بنائے، اور بخل سے، تکبر سے، حسد سے، جو روحانی امراض ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ جسمانی امراض سے بھی حفاظت فرمائے گا، حادثات و سانحات سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.